تو جب میں اندر گئی ہوں تو مجھے کہتا آپ کون ہو؟ میں نے کہا میں ان کی بیٹی ہوں. تو مجھے کہتا آپ بھی بیٹھ جاؤ. مجھے بھی گالیاں نکال کے کہتی بچی تم بھی ادھر بیٹھو. میرا اب 2 مہینوں کا حمل تھا جو انہوں نے ضائع کروا دیا تھا. ضائع کروایا عابد صاحب نے. وہ اس کی ڈیتھ ایسی ہوئی اس نے آئس کی اوور ڈوز لے لی. اوور ڈوز لی. جی. السلام علیکم، ڈیلی پرواز سے میں ہوں آپ کا میزبان انعام مبین. ناظرین، یہ 2 لڑکیاں جو میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، پولیس والا ان کو ہراساں کرتا رہا اور کہتا تھا کہ تمہاری ماں کو چھوڑوں گا تب جب تم میرے ساتھ ریلیشن میں آؤ گی. ان سے بات کر کے سارا واقعہ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا، کیا وجوہات تھی، آپ کی والدہ وہاں تک کس طرح پہنچی، کیا FIR تھی ان کے اوپر جس کی بنا پر ان کو وہ کہتا رہا کہ میرے ساتھ ریلیشن میں آؤ تاکہ جو ہے میں تمہاری والدہ کو بے گناہ کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ اقصیٰ. مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ کیا تھا کہ جو پولیس والا آپ کو ہراساں کرتا رہا اور کہتا رہا کہ میرے ساتھ ریلیشن میں آؤ گی تو میں آپ کی والدہ کو چھوڑوں گا. معاملہ یہ تھا کہ میری امی کا بھائی بنا ہوا تھا، وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا اور وہ لڑکی ان کے ساتھ ہمارے گھر 1-2 دفعہ آئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے. شمائلہ نام تھا اس کا. اچھا، پولیس والا آتا رہا آپ کے گھر؟ جی جی. نہیں پولیس والا نہیں، جس کی وہ بیوی تھی. اچھا اچھا. جو مطلب کہ میری امی کا بھائی تھا وہ آتا رہا ہماری طرف نا، مطلب کہ اس کا اپنی مطلب کہ وہ ریلیشن میں تھے نا ایک دوسرے کے. امی میری کا بھائی بنا ہوا تھا وہ ہماری طرف 1-2 دفعہ آئے. تو اس کے بعد نا اس کے تعلقات اچھے ہو گئے اس لڑکی کے ہمارے ساتھ، کیونکہ اس کی اپنی فیملی نہیں تھی. اس کی مطلب کہ سگی ماں بھی فوت ہو گئی تھی، سگا باپ بھی اور سگا بھائی بھی. ستیلے بھائی تھے اور ستیلی بہنیں بھی تھی. سگی بہنیں اس کی سب اپنے اپنے گھروں والی تھی. تو مطلب کہ اس کو جو ستیلے بھائی تھے اور ستیلی ماں تھی انہوں نے بے دخل کیا ہوا تھا اس لڑکی کو. تو وہ اس کے تعلقات ہمارے ساتھ اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ میری امی کو امی کہتی تھی اور ہمیں بہنوں سے زیادہ بڑھ کے سمجھتی تھی. تو وہ بھی اس نے نا میری امی کو کہا کہ باجی میرا تو آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، میرا عامر کے ساتھ نکاح کروا دیں. جو میری امی کا بھائی بنا ہوا تھا وہ بھی والدار تھا، پولیس والا تھا وہ بھی. تو میری امی نے اس کا نکاح کروا دیا. وہ نشہ کرتی تھی، ڈرگس وغیرہ کرتی تھی نا، نشہ وغیرہ کون سا نشہ کرتی تھی؟ آئس بھی پہلے پاؤڈر کا بھی کرتی تھی، پھر آئس کا بھی کرتی تھی. تو پھر وہ نشہ کرتی تھی. آپ کو پتہ نہیں تھا پہلے کہ وہ نشہ وغیرہ کرتی ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا. شادی کے بعد ہماری طرف کبھی کبھار آتی تھی. پہلے نشہ نہیں کرتی تھی، شادی کے بعد ہی کہیں کرنا. شادی کے بعد آپ کے گھر سے جو ہے وہ چلی گئی تھی؟ جی، ہمارے گھر نہیں رہتی تھی. رہتی وہ مطلب کہ اپنی کبھی خالہ کی طرف. جب شادی میری امی نے کی تھی ان کی، ہماری طرف 1-2 دفعہ لڑکی آئی ہیں اپنی شوہر سے، تو تب امی صلح کروا کے بھیج دیتی تھی جب بھی لڑائی ہوتی تھی نا. کیونکہ نکاح میری امی نے کیا تھا تو صلح وغیرہ امی میری کروا کے بھیجتی ہوتی. تو اس دفعہ بھی وہ لڑکی آئی، لیکن اس دفعہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے کی لڑی ہوئی تھی. لیکن ہماری طرف نہیں آئی ہیں وہ. ہماری طرف آتی تھی، آ کے ہو کے چلی جاتی تھی. گھنٹہ بیٹھی، 2 گھنٹہ بیٹھی، چلی جاتی تھی. انہوں نے تقریباً یہ 6-7 ماہ پہلے بھی تقریباً نا کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے آئس کی اوور ڈوز کی تھی، جس کی وجہ سے ان کا معدہ ہوش ہوا تھا لڑکے. تو اس دفعہ بھی وہ لڑکی آئی ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ لڑی ہوئی ہیں. تو میری امی کو کہتی کہ میں جس دن آئی ہیں ہماری طرف، اس دن میری امی کو کہتی میں تو عامر سے لڑی ہوئی ہوں، تو میں اپنی آپی کی طرف جا رہی ہوں شیخ پورے. میری امی نے کہا کہ نہیں تم نے ایسے نہیں جانا، میں عامر سے بات کروں گی اور صبح صلح کروا کے تمہیں بھیجوں گی ان کے ساتھ، تو آپ نے نہیں جانا. کہتی ٹھیک ہے باجی. کتنے دن وہ آپ کے پاس رہی؟ ہماری طرف یہ بھابھی کو پتہ ہے کیونکہ میں گھر نہیں تھی. یہ بھابھی ہیں آپ کی؟ جی. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ سمرا. مجھے بتائیں کہ وہ کتنے دن آپ کے پاس جو رہی ہے لڑائی کے بعد؟ ہمارے گھر 2 دن پہلے آئی تھی. 2 دن پہلے؟ جی. پھر اس نے کیا کیا ایسا کہ جو اس کی ڈیتھ ہوئی؟ وہ اس کی ڈیتھ ایسی ہوئی اس نے آئس کی اوور ڈوز لے لی. اوور ڈوز لی؟ جی. فوت ہو گئی؟ جی. پھر آپ کے اوپر جو کلیم کیا جا رہا تھا وہ اس میں تو آپ نے وہ جو میڈیکل میں نہیں آیا کہ اس نے اوور ڈوز کی وجہ سے مری ہے، ہم نے تو کیے. وہ ہماری طرف 9 بجے آئی ہے، 2 دن پہلے نہیں آئی. 2 دن پہلے آئی تھی، اپنے کپڑے وغیرہ رکھ کے چلی گئی ہے. تو اس کے بعد وہ دوبارہ آئی ہے. یعنی کہ اوور ڈوز جو لی تھی وہ کسی اور جگہ سے لے کے پھر آپ کے گھر موو کیا؟ یہ نہیں پتا کہ وہ نہیں ہوا ہے نا؟ جی ایسے ہی ہوا ہے. اچھا، تو پھر جب اس کے مرنے کے بعد کیا وہ ہوا آگے کیا؟ اس کے مرنے کے بعد یہ ہوا بھی، اس کو جب پولیس والے آئے تو اس کو وہ ہاسپٹل والے لے کر گئے، اور مجھے میرے شوہر کو اور ہمارا ایک کزن تھا اسے پولیس والے لے گئے. آپ کو بھی لے کے گیا؟ آپ کو کس وجہ سے لے گئے؟ مجھے اس وجہ سے لے کر گئے کیونکہ میں موقع پہ موجود تھی. ہاں جی. کیا کیا تفتیش وغیرہ کی؟ آپ سے پوچھا؟ جی پوچھا، ہم سے تفتیش وغیرہ کی، سب کچھ کیا. پولیس والا آپ کو کیا کرتا رہا؟ تھرڈ آپ نے کہا ہے نا کہ وہ ہمیں تھرڈ کرتا تھا اور ہم سے ذاتیت پہ آ گیا تھا کہ مجھ سے ریلیشن بناؤ، مجھ سے کرو تو پھر میں جو ہے آپ کو چھوڑوں گا. جی ایسے ہی ہوا تھا. کہتا تھا وہ؟ یہی کہتا تھا بھی ہمارے سے ریلیشن شپ بناؤ اور وہ سب کچھ. جو آپ نے کہا نہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں. آپ حمل بھی تھا؟ جی میرا اب 2 مہینوں کا حمل تھا جو انہوں نے ضائع کروا دیا تھا. کس نے ضائع کروایا؟ عابد صاحب نے. وہ جو سب انسپیکٹر جی. جس کے پاس آپ کی تفتیش تھی؟ جی. اس نے ضائع کروا دیا؟
جی اس نے وجہ کہ ماڑا کہ کیا کیا اس نے؟ مارا تھا، میرے پیٹ میں ٹانگیں وغیرہ ماری تھی، میرے کمر پہ ٹانگیں وغیرہ ماری تھی، تو اس وجہ سے میرا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ اچھا، کوئی اگر ناظرین کوئی مجرم بھی ہوتا ہے تو اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس بیچاری کو جو ہے وہ تشدد کیا گیا اس کے اوپر پولیس والے کی جانب سے، اور تشدد کے بعد جو ہے اس کا حمل جو تھا وہ ضائع ہو گیا۔ بہن مجھے بتائیں کہ جب یہ معاملہ ہوا پھر انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا یا ادھر ہی ابورشن وغیرہ چھوڑا، چھوڑا؟ نہیں مجھے نہیں چھوڑا تھا، ابورشن جو ہے ادھر ہی ہوا آپ کا؟ جی ادھر ہی ہوا سب کچھ۔ اس کو پتہ نہیں چلا کہ اب میں نے حمل ضائع کر دیا مار کے آپ کو؟ اس کو پتا تھا سب کچھ، اس کو میں نے بتایا تھا بھی میں پریگننٹ ہوں، لیکن اس نے کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس وجہ سے میرا حمل وغیرہ سب ضائع ہو گیا تھا۔ تو پھر بھی مجھے 10 دن ادھر ہی رکھا تھا، اس کے بعد مجھے چھوڑا تھا 11 دن۔ 11 دن رکھا؟ جی ایک عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے اس کا ابورشن ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو بڑی پین ہوتی ہے، تکلیف کے بڑے مناظر ہوتے ہیں، تو کس طرح آپ نے مینیج کیا وہاں پہ؟ بہت مشکل تھا میرے لیے، لیکن انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا۔ غیر جرم کے آپ کو رکھا ہوا تھا؟ جی بغیر جرم کے مجھے 10 دن 11 دن رکھا تھا، تو انہوں نے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا آپ تو شادی شدہ نہیں ہیں، تو آپ کو کیا شادی کہتا؟ شدہ لیکن ڈائیورس ہوئی مجھے۔ اچھا ڈیورس ہوئی تھی، تو آپ کو کیا کہتا رہا وہ؟ مجھے مطلب کہ میں تو ایک دن بعد گئی تھی، کیونکہ میں تو جب یہ وقوع ہوا گھر پہ نہیں تھی، تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں ان کے لیے ناشتہ لے کے آئی ہوں، ناشتہ لے کے آئی ہوں صبح کے ٹائم، تو مجھے بھی اوپر والے مطلب کہ اوپر والے پورشن میں تھی، تو میں نے پہلے نیچے بھائی کو ناشتہ پکڑانے لگی، انہوں نے مجھے نہیں پکڑانے دیا، انہوں نے کہا آپ اوپر چلی جائیں، اوپر اپنی بھابھی کو دے دیں ناشتہ۔ یہ اوپر ان کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، عابد جو تھے نا وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے ان کو اس کو گالیاں نکال رہے تھے جب میں گئی ہوں۔ تو جب میں اندر گئی ہوں تو مجھے کہتا آپ کون ہو؟ میں نے کہا میں ان کی بیٹی ہوں، تو مجھے کہتا آپ بھی بیٹھ جاؤ، مجھے بھی گالیاں نکال کے کہتی گشتی ماں کی بچی تم بھی ادھر بیٹھو، اتنی گندی لینگویج استعمال۔ ناظرین بڑا لمحہ فکریہ ہے، سی سی ڈی جو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے فورس بنائی گئی ہے وہ عورتوں کا بڑا خیال رکھتی ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے کیفر کردار تک انجام تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن ان دو بہنوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا پیٹ میں بچہ ضائع کیا گیا، ان کو گالیاں نکالی گئی، ان کے ساتھ ریلیشن کا بنایا گیا، اب سی سی ڈی کہاں پہ ہے؟ اپنے جو بیٹی بھائی ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی قانون لاگو نہیں۔ مریم نواز صاحبہ آپ کہتی ہیں کہ عورتیں میری ریڈ لائن ہیں، لیکن یہ دیکھیں جو ریڈ لائن ہے آپ کی ان کا کیا حال آپ کے پولیس والے کر رہے ہیں۔ بہن مجھے بتائیے گا جب آپ کو گالیاں نکالی گئیں، سارے معاملات ہوئے، تو پھر اس کے بعد آپ کی والدہ کو چھوڑا نہیں چھوڑا؟ میری والدہ کو انہوں نے پکڑا ہی نہیں تھا، کیونکہ میری والدہ ڈر کے وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ ان پہ پہلے بھی کچھ پرچے تھے نا جن کی وجہ سے وہ ڈر کے وہاں سے چلی گئیں۔ کیا کون سے پرچے تھے؟ وہ ان پہ منشیات کے پرچے تھے، وہ پہلے کرتی تھیں لیکن اب نہیں کرتی، کیونکہ میرے ابو فوت ہوئے تو میری امی نے مطلب کہ پھر وہ اس مطلب کہ انہوں نے پھر وہ پاؤڈر بیچنا شروع کیا، پاؤڈر ہی بیچتی تھی وہ، تقریباً یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد جب ان پہ آخری پرچہ ہوا اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا یہ کام، انہوں نے اس کے بعد یہ کام نہیں کیا، تقریباً ان پہ ہے 2-3 پرچے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈر کے وہاں سے بھاگی کہ مجھے ان پرچوں کے بدلے نہ اندر بھیج دیں، وہ ڈر کے وہاں سے چلی گئی ہیں۔ میری امی غلط تھیں لیکن پہلے تھی لیکن اب نہیں ہے۔ جو ہے ان کو ڈالا گیا۔ جی اس کیس میں اب اس کیس میں اب میری امی کے منشیات کے پرچے بھی دہرائے جا رہے کہ بھئی نہیں ہم ابھی اس کیس میں اب وہ بھی ڈال کے اس میں اس کو اب ڈال کے اس کو بھی اب گھسیٹا جا رہا ہے، جبکہ وہ تو میٹر ختم ہو چکا ہے۔ میری امی پہلے کرتی تھی لیکن اب نہیں کرتی وہ یہ کام۔ تو مجھے بتائیے گا کہ اب مریم نواز صاحبہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، آئی جی صاحب دیکھ رہے ہیں، آئی جی صاحب کہتے ہیں پولیس کا کلچر بڑا اچھا ہے، پولیس کا کلچر بڑا انصاف دینے والا ہے، لوگ انصاف مانگنے کے لیے جب آتے ہیں ان کے ساتھ بڑا مطمئن تعاون کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے گا آئی جی صاحب دیکھ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ دیکھ رہے ہیں، جی ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ساتھ جو ہوا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں، کلمے کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ سچی ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ آئی جی صاحب یہ 2 بیٹیاں ہیں، یہ اسی ریاست کی بیٹیاں ہیں اور جن کے ساتھ جو ہے یہ ظلم و زیادتی بڑی بڑیت ایک سب انسپکٹر کی جانب سے کی گئی، یہ بیچاری آج میڈیا پہ آئی ہیں اور انصاف مانگ رہی ہیں۔ انصاف انہیں کون فراہم کرے گا؟ کون ان کو جو ہے وہ انصاف فراہم کرے گا؟ ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کے درندے جو ہیں وہ میرے بھائی کو اغوا کر انہوں نے پہلے جب یہ ہم نے بشرا شکیل میم کو ویڈیو یہ دی ہے نا میڈیا پہ جب ہم آئے ہیں تو اس کے تقریباً دوسرے یا تیسرے دن ہم میرے بھائی کو پھر سے اٹھا لیا گیا اسی کیس میں، جبکہ اس کو بے گناہ کر دیا ہوا تھا، فری کر دیا ہوا تھا، پھر اس کو اٹھا لیا کہ بھئی آپ لوگ اپنے بیان واپس لوگے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب تقریباً اس کو 2 سے 3 دن ہو گیا، ادھر سے جو ڈی ایس پی انہوں نے بھی فارغ کر دیا، عابد نے بھی فارغ کر دیا، لیکن اب میرے بہنوئی وہ عابد کے ساتھ مل کے اس کو پریشرائز کر کے
یہ آپ بیان واپس لو. جی بیان مجھ سے واپس لینے کی وجہ سے اور اس کو بھی پریشرائز کر کے اس کو مار کے دھمکا کے اس سے بھی غلط ہمارے خلاف بیان دلوائے جا رہے ہیں. ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ان 2 بچیوں کو جو ہے وہ انصاف مل سکے. اس سے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت.